یہ لوگ دائمی جنت میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کے لیے جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ اللہ اہل تقوی کو ایسا اجر دیتا ہے جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کی جان کنی کے لیے ان کے پاس آئیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا فیصلہ آئے؟ ان سے پہلوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ آخر کار انہیں ان کے برے اعمال کی سزائیں ملی، اور جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ اور مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش نہ کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو کیا رسولوں پر واضح انداز میں تبلیغ کے سوا کوئی اور ذمہ داری ہے؟ اور بتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کے ساتھ ضلالت پیوست ہو گئی۔ لہذا تم لوگ زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ہدایت کی شدید خواہش ہو بھی تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ ضلالت میں ڈال چکا ہو، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوگا۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اسے اللہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ ایک ایسا برحق وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ اللہ ان کے لیے وہ بات واضح طور پر بیان کرے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور کافر لوگ بھی جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بے شک ہمیں اس سے یہی کہنا ہوتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔